وہ ابھی گجرات سے تو شروعات ہو چکی ہے اس کی گیتا کی پڑھائی کے ذریعے سے. ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے تو گیتا تو پڑھنی ہی پڑے گی، لازمی اعتبار سے، لازمی تعلیم میں اس کو شمار کیا جانے والا ہے. ہمارا بچہ اس کے ساتھ ساتھ میں تعلیم پائے گا پھر. اس لیے اس کو غیر اہم نہ سمجھے، اس کو اہمیت دے. مدارس ہو، مکاتب ہو، اللہ کے راستے میں جانے کا کام ہو، اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہو، اس کو ہلکے میں نہ لے دوستو. ہاں، تیاریاں چل رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں. اس کے سدباب کے لیے یہ مدارس ہیں، یہ مکاتب ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان کے آزادی میں بلکہ تحریک چلانے میں اولین میں سے لوگ تھے اور بھی ان کے ساتھ میں تھے، جب یہ مالٹا کی جیل سے چھوٹے ہیں، بمبئی بندرگاہ پر پہنچے ہیں، یہ مہاتما گاندھی وغیرہ ان کے استقبال کے لیے پہنچے ہوئے تھے. جب جو کچھ ان کے باتیں بہت ساری ہیں، تو جب ان کا استقبال وغیرہ ختم ہوا تو حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت اب ہم کیا کریں؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے جیل میں رہتے ہوئے دو چیزیں میرے سمجھ میں آئی. ایک، قرآن کی تعلیم، قرآن کے مکاتب دیہات دیہات میں قائم کیے جائیں، ایک چیز. اور دوسرا یہ کہا کہ آپسی اختلاف کو ختم کر دیا جائے. دو چیزیں اگر عام ہو جائیں گی تو ہندوستان میں اسلام باقی رہے گا، ورنہ تیاری اس وقت سے چل رہی ہے جو آج ہمارے سامنے پس منظر ہے اس کا. کبھی اذان پہ پابندی، کبھی نمازوں پہ پابندی، کبھی برقعے پہ پابندی، کبھی پتہ نہیں کیسے کیسے چیزوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں جو کبھی خواب و خیال میں بھی ہم نے نہیں سوچا ہوا تھا. آج ضرورت ہے اور ہمت کے ساتھ میں، حوصلے کے ساتھ میں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرنے میں خون بہایا ہے، جانیں قربان کی ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں میں، لاکھوں میں لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں. جب جا کر ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں یہاں کے، کہ ہم نے جیسا کہا ویسا چلنا نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے ہم حصے دار ہیں. کلچر ہمارا ہمارے لیے ہے، جس کی اجازت ہمیں قانون بھی دیتا ہے، لیکن حالات کے لحاظ سے مایوس ہو کر زندگی کبھی نہیں گزرنا ہے. وہ سلطان ٹیپو کا وہ آخری لمحے کے جو الفاظ ہیں وہ یاد رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو حوصلہ بڑھانے کے لیے، کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے، بولنا ہے یاد ہوگا نا آپ کو، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی کافی ہے. جیئیں گے شان سے اور مریں گے بھی تو شان سے. 3 دن تک اس کے لاش کے پاس آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھے. سلطان ٹیپو کیسی ہستی ہوگی. اور ہمارے بچے گٹکے کھا کھا کر پریشان، شراب پی پی کے پریشان. اور 12 بجے سے جس قوم کے نوجوان کی نسل بگڑ جائے وہ قوم بگڑنے میں شمار ہے. آج ہمارا نوجوان رات میں کب سوتا ہے اور دن میں کب اٹھتا ہے؟ 12 بجے کے بعد سوتا ہے اور دن میں 12 بجے کے بعد جگتا ہے. بتاؤ وہ قوم کا کیا کام کرے گا؟ پھر اس کو صبح سے شام تک تھوکنے میں 100 روپے روزانہ باپ کے جیب کے اوپر لگ جاتے ہیں جرمانے کے طور پر. تو نے مجھے پیدا کیا، اب مجھے گٹکا کھلانا بھی تیری ذمہ داری ہے، مٹریل کھلانا بھی تیری ذمہ داری ہے. مست کھا پی کے چلتا. نسلیں برباد ہو رہی دوستو بزرگوں. وہ قوم سوچ نہیں رہی ہے اگلا. 50 سال سے انہوں نے سوچا تھا، آج ملک پر وہ ہے. آج ہم اگلا 5 دن کا نہیں سوچتے، 5 مہینے کا نہیں سوچتے، آئندہ سال کا نہیں سوچتے. ہاں، بغیر پلاننگ کے کامیابی نہیں ملتی ہے، بغیر پلاننگ کے کامیابی نہیں ملتی ہے کسی کے لیے بھی.
پلاننگ کے ساتھ میں اگر سماج جیتا ہے تو وہ کامیاب رہتا ہے، اور بغیر اس کے وہی گزر گئی نا، آج کا ملانا، شام کا، دوپہر کا ملانا، بس کل کا خدا مالک ہے. ٹھیک ہے بھئی، مالک تو وہی ہے، لیکن کل کے تعلق سے، مستقبل کے تعلق سے آج اگر ہم نے نہیں سوچا تو آنے والی نسل مجھے آپ کو معاف نہیں کریں گی، یاد رکھو. اس لیے دوستو، اس مدرسے کے ذریعے سے اس پیغام کو عام کرنا ہے کہ ہماری اولاد کو ہم تعلیم دلائیں گے. بھوکے رہیں گے، کم کھائیں گے، کم پہنیں گے. کم پہنیں گے سے مطلب ننگا رہیں گے نہیں، بلکہ ہلکا جوڑا پہنیں گے، بھاری کپڑے نہیں پہنیں گے، لیکن اولاد کو پڑھائیں گے، دین بھی پڑھائیں گے اور دنیا بھی پڑھائیں گے، لیکن ہماری اولاد کو آگے بڑھائیں گے اور پڑھنے لکھنے میں ان کی زندگی نہ پڑھ کر ان کی زندگی کو برباد نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کے توفیق عطا فرمائے.